بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نجم الحسن عارف پاکستان پرسپیکٹو کے نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ کل کہا تھا کہ انشاءاللہ جلدی ملیں گے، تو اب ملاقات جلدی آج انشاءاللہ ہو گئی۔ آج کا موضوع ان الجھاؤں کو تھوڑا تعاقب کرنا ہے جو حکومت اور فیصلہ سازی کی سطح پر مسلسل موجود ہیں، اور عوام بھی ان کی وجہ سے کافی الجھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت گاڑی چل رہی ہے، بہت قربت ہے، اور سچی بات ہے کہ ایک پیج سے پر ہونے کے سے کم اتفاق کی رائے، اتحاد، محبت، یگانگت اور قربت بالکل نہیں ہے۔ میں بھی تھوڑی بہت اس سے زیادہ ہوں، اور کچھ مسائل بھی ہیں، کچھ تحفظات یا کچھ مزید ڈیمانڈز، ڈو مور ڈو مور ڈو مور۔ ویسے بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا بعض دوست تو کہتے ہیں کہ پلیز ڈو مور۔ اب اس سے پلیز ڈو مور اسے کون کون کہتا ہے، ملک کے اندر یا باہر، اس پر فی الحال بات نہیں کرنی، لیکن ڈو مور بہرحال اس کی ذمہ داری بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے۔ اس لیے پی ڈی ایم جو ہے پلیز ڈو مور میں کچھ نہ کچھ مزید کرنے کی طرف مائل بھی ہونا اس کی مجبوری ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ان الجھاؤں کی بات کرتے ہیں جو اس وقت ملک کو درپیش ہیں، قوم کو درپیش ہیں، اور پوری قوم ایک کنفیوژن اور ایک طرح سے انتشار ذہنی میں مبتلا ہے۔ وہ الجھاوے کیا ہیں؟ سب سے پہلا الجھاوا یہ کہ اسمبلی کی مدت اگست کے خاص تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ موجودہ اسمبلی کی مدت کو پورا ہونے دینے کے دعوے دار اور اس کے ساتھ کمیٹڈ لوگ اس اسمبلی کی مدت کو فطری طور پر پورا ہونے دیں گے، یا ایک دو دن، 4-6 دن پہلے آگے بڑھ کر اسے بریک کر دیں گے، اور اس کی مدت کے خواہ وہ چند گھنٹے یا دن ہی ہوں گے وہ کم کر دیں گے، تاکہ اپنی نگران حکومت کے ذریعے الیکشن معاملات اور اپنی انتخابی مہم کے علاوہ بعض جو چیزیں رہ گئی ہیں، جو نگران حکومت کے آنے سے پہلے ضروری تھی لیکن کسی وجہ سے رہ گئی ہیں، اور اب ان کو نگران حکومتوں کے زمانے میں پورا کرنے کی حکمت عملی سوچی جائے گی اور آگے بڑھائی جائے گی، اس کے لیے 1 ماہ بڑھا لیا جائے۔ تو اس 1 ماہ کی مدت کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے اختیار کو الیکشن سے پہلے یعنی جیڑا چٹ لنگ جے وہی چنگا والی کیفیت ہے کہ مزید الیکشن سے بچنے کے لیے چلو 30 دن ہی صحیح۔ تو یہ معاملہ 30 دن تک کا تو پی ڈی ایم کی سطح پر موجود ہے، اور پی ڈی ایم کے اتحادیوں کی سطح پر موجود ہے، وزیر اعظم کی سطح پر موجود ہے، ان کی کابینہ کی سطح پر موجود ہے، لیکن اس سے آگے جب نگران سیٹ اپ بن جانا ہے، اس کے بعد اختیار مزید جن کے ہاتھ کو قوی کرنے چلا جائے گا، اور اقتدار کی ساری زمام بالواسطہ طور پر نگران حکومت سے کہیں اور منتقل ہو چکی ہوگی، اور کلی طور پر تقریباً ان کی مرضی اور منشا کیا ہوگی، وہ انتخاب کب چاہتے ہیں، انہیں کب سوٹ کرتا ہے، اور کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے ابھی اپنے ذمے لی ہیں یا ان کے ذمے کی گئی ہیں، معیشت سے لے کر سیاست تک، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے۔ عدلیہ کو بھی پچھلے دنوں سے سیدھا کرنے کی ایک کاوش حکومتی سطح سے جاری تھی، شاید یہ کاوش آئندہ سپٹمبر کے بعد اس طرح تو نہ جاری رہے، لیکن جو سلسلہ ایک دفعہ چل پڑتا ہے وہ پھر رکتا تو نہیں ہے، اس لیے یہ سلسلہ بھی شاید کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی لے میں چلتا رہے گا۔ تو ایک کنفیوژن تو حکومت نے اسمبلی کی برخاستگی کا اعلان کس دن کرنا ہے، یا یہ اسمبلی خود بخود برخاست ہو جانی ہے اپنی مدت پوری ہونے پر، یا حکومت
کی طرف سے یعنی وزیر اعظم کی طرف سے ایک سمری صدر مملکت کو بھیجی جانی. اس پر ایک کنفیوژن آج بھی موجود ہے، اگرچہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ اسمبلی چند دن پہلے توڑ کر اپنی 60 دنوں کی مدت میں انتخاب کرانے کی بجائے یہ موقع حاصل کیا جائے گا کہ 90 دن کی مدت میں الیکشن کروایا جائے اور پی ڈی ایم اور اس کی اتحادیوں کو 90 دن کی انتخابی کمپین کے علاوہ کچھ مزید دائیں بائیں کرنے یا اثر انداز ہونے کی سہولت میسر رہے. دوسری کنفیوژن جیسا کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ہے، پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت اور ابھی تک اس بارے میں کوئی بہت واضح ذہن کے ساتھ سامنے نہیں آئی ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو نگران حکومت پہ لانا چاہتے ہیں. جو نام کچے پکے اور ادھر ادھر سے درمیان میں آئے ہیں انتہائی بوگس نہیں تو کم از کم انتہائی کم معیار کی شخصیات کے حامل تھے. اس لیے ان پر ایک لمبی ڈسکشن ہو چکی، بہت ساروں نے اس پر اپنا اپنا انپٹ دیا، بہت ساروں نے ان میں سے کئی گھوڑوں پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، کئیوں نے اپنے گھوڑے شامل کرنے کی کوشش کی اور کئیوں نے کہا کہ یہ گھوڑے نہیں کچھ اور مخلوق ہے. اس لیے نگران حکومت کو جو ایک بہت چیلنجنگ فیس کا سامنا ہوگا اس میں اس طرح کے لوگوں کے حوالے زمام اقتدار اور زمام اختیار کرنا جو ہے وہ ملک کے ساتھ خیر خواہی اور دوستی نہیں ہوگی بلکہ اس سے بڑھ کر دشمنی نہیں ہوگی. خاص طور پہ صحافتی پس منظر کی حامل شخصیات جو حمایت اور مخالفت پہ کسی ایک سائڈ پہ ڈل جاتی ہیں اور کہیں اپنے آپ کا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتی، اپنی غیر جانبدارانہ شخصیت اور اپنی ساکھ ان کے کوئی معنی نہیں رکھتے، اس طرح کی مخلوق خواہ وہ صحافتی دنیا سے ہو اسے اگر سامنے لایا جاتا ہے تو اس ملک کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوتا. اب اس پر کم ڈسکشن ہے لیکن یہ بہرحال ابھی طے ہونا شاید باقی ہے، یا کم از کم پی ڈی ایم حکومت ابھی کلیئر نہیں ہے کہ نگران حکومت کس کی ہوگی. ہاں ایک پیش رفت جو اس دوران ہو رہی ہے وہ انتخابی اصلاحات کے نام پر ہے، یعنی انتخابی اصلاحات بمعنی انتخابی سہولیات، تاکہ موجودہ حکمران رجیم کو زیادہ سے زیادہ انتخابی سہولت کاری کا موقع رہے اور وہ امکانات پیدا ہو سکے جس سے اس کے دوبارہ جیتنے کی کوئی نہ کوئی شکل کوئی نہ کوئی صورت بن سکے اور اقتدار اس کے لیے دوبارہ فراہم ہو سکے. یہ کامیابی ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی؟ اتفاق سے ہمارے وطن عزیز میں حکمران طبقہ معاشی اصلاحات کرے یا سیاسی اصلاحات کرے یا انتخابی اصلاحات کرے، ان اصلاحات کا مطلب اور مقصد اصلاح بہرحال نہیں ہوتا، مینوپلیشن ہوتا ہے. تو انتخابی قواعد کے حوالے سے مینوپلیشن کا ایک تفصیلی دور جو ہے وہ چل چکا ہے اور اگلے دنوں میں پارلیمنٹ جاتے جاتے ان میں ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے. اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس حوالے سے خبر دی ہے کہ 99% کام مکمل ہو چکا ہے. تو یہ ایک چیز بہرحال اب تک کہی جا سکتی ہے کہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے. ایک اور کنفیوژن جو عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے ہے اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے کہ عمران خان کا کیا کیا جائے. اسے فوجی عدالت کی سپرد کیا جائے، اس کو سزائے موت سنائی جائے، اسے لمبی قید سنائی جائے، اسے سیاست نااہل کر دیا جائے یعنی مائنس عمران خان جسے کہا جاتا ہے، یا اس کی پوری پارٹی کو بین قرار دے دیا جائے، کالعدم قرار دے دیا جائے. یہ سوال ابھی بھی فیصلہ سازوں کی سطح پر کسی حتمی نتیجے کی طرف نہیں پہنچ پائے. یہی وجہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ بالواسطہ طور پر ایک سے زائد بار کہا ہے، آج تک جب کہ 2.25 ماہ سے زیادہ عرصہ ہونے جا رہا ہے یا تیسرا ماہ شروع ہو چکا ہے، عمران خان کو 9 مئی اور اس سے متعلق واقعات میں کئی مقدمات میں نامزد تو کیا گیا ہے، ان کے خلاف مقدمات تو قائم کیے گئے ہیں لیکن ان کی گرفتاری کی کوشش نہیں کی گئی. یقینی بات ہے کہ ابھی بہت زیادہ قربت اور محبت کے رشتے میں پروئی ہوئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس بارے میں یکسو نہیں ہو پائی کہ آخر اس کا کرنا کیا ہے.
اور اس سے بچنا کیسے، نجات کیسے پانا۔ یقینی بات ہے کہ فوج سارے کا سارا ملبہ عمران خان کو فوجی عدالت سے سزا دینے کا اپنے ذمے لینے کو قبول نہیں کرے گی، کہ فوج نو ڈاؤٹ کہ اسلحے اور بندوق کو استعمال کرنے والے ایک ادارے کا نام ہے، لیکن اس میں بہرحال بہت ذہین و فطین لوگ بھی ہوتے ہیں جو دماغ کا پورا استعمال کرتے ہیں، اور کسی بھی بندوق کے پیچھے اگر اچھا دماغ نہ ہو تو وہ بندوق صحیح کام نہیں کرتی۔ اس لیے فوج کا جو اجتماعی دانش کا فورم ہے اور جو بھی فورم ہے وہ بڑی نپی تلی اور سنجیدہ گفتگوؤں کے بعد اور غور و فکر کے بعد ہی فیصلے کرتے ہیں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم اور اس کی اتحادیوں کی خواہش یہ رہی ہے کہ فوج سارے کا سارا ملبہ اگر اپنے اوپر لے لے تو بہت اچھا ہے، اس سے ان کی بھی وہ محاورے میں کہہ رہا ہوں، یعنی عام زبان میں نہیں کہہ رہا، ان کو بھی لوچ فرائی کرنے کا موقع مل جائے گا اور ان کا مخالف بھی نکل جائے گا۔ محاورے میں اس لیے کہ اس کے پیچھے پوری ایک محاوراتی تاریخ موجود ہے، عمومی زبان کے لہجے میں یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا۔ اور عمران خان سے انہیں بھی نجات مل جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ خوف بھی موجود ہے کہ اگر ایک وزیر اعظم فوجی عدالت کے کٹہرے میں چلا گیا تو پھر کس کو کل اما ملے گی، اگلے کی باری آئے گی، پھر اگلے کی باری آئے گی، پھر اگلے کی باری آئے گی۔ اور ماضی میں جس سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو سول عدالت سے اس وقت کی فوجی حکومت نے پھانسی تک کے تختے تک پہنچانے میں سہولت حاصل کی تھی، شاید مستقبل میں سول عدالت کی اس طرح کی کسی سہولت کاری نہ سزائے موت کے لیے کسی سابق وزیر اعظم کے لیے ضروری ہو، نہ عمر قید کے لیے۔ تو یہ خوف پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں کی قیادتوں میں بہرحال موجود ہے کہ ان کی جماعتوں سے بھی کئی وزیر اعظم سابق موجود ہیں اور آئندہ بھی کئی لوگوں نے وزیر اعظم بننے کی امید لگا رکھی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ اگر یہ راستہ کھل گیا اور اس میں ان کا بھی نام آیا تو ان کے لیے یہ کوئی بہت نیک نامی کا اور خوش بختی کا یا مستقبل کے لیے نیک شگونی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ کنفیوژن بھی اپنی جگہ ابھی تک موجود ہے، اور جبکہ حکومت کے پاس اب اس اقتدار میں رہنے کے لیے 30 دن سے بھی کافی دن کم ہو چکے ہیں، اور اگلے دنوں میں نگران حکومت اس بارے میں فیصلہ کرتی ہے یا نگران حکومت کی موجودگی میں اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرتی ہے تو یہ کہا نہیں جا سکتا، اور یہ سچی بات ہے کہ بعید از قیاس بھی نہیں لگتا، کیونکہ ابھی تک پی ڈی ایم پلس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ شاید ایک پیج پر نہیں آئی ہے، اگر آئی ہے تو اس کا کوئی ایسا اشارہ سامنے نہیں آ سکتا۔ ایک اور کنفیوژن نگران حکومت کے بننے کے بعد الیکشن کی تاریخ کا ہے۔ پی ڈی ایم ظاہراً تو یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشن نومبر میں ہونے چاہیے، اکتوبر میں ہونے چاہیے، اس کی اتحادی جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں، زرداری صاحب نے بھی یہی کہا ہے، لیکن جس طرح کے سرویز عمران خان کے حق میں اور پی ٹی آئی جو پچھلے دنوں سے مسلسل زیر عتاب ہے اس کے حق میں عوامی سطح سے سامنے آ رہے ہیں، اب وہ بڑے خوفناک ہیں اور وہ مجبور کرتے ہیں پی ڈی ایم پلس حکومت کو، پی ڈی ایم اور یعنی اس کی اتحادی حکومت کو، اتحادیوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اس معاملے کو یعنی انتخابی معاملے کو اگر بیک برنر پر ڈال دیا جائے تو شاید مفید ہو۔ اس کے لیے وہ لاجک جو اختیار کر سکتے ہیں مستقبل میں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو معیشت کا چیلنج بہت سیریس ہے، تو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یکسوئی ہو اور ملک میں امن و امان ہو اور ایک ایسے ماحول میں چیزوں کو آگے بڑھایا جائے کہ کوئی بھی سیاسی حکومت آ کے اس میں رخنہ پیدا کر سکے، جیسا کہ ان کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور کی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی مفید نہ ہو۔ یہ ان کی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے درست ہو اور ہو سکتا ہے یہ غلط۔ اس رائے کو یقینی بات ہے کہ پبلک میں قبول عام اگر ان سرویز کو دیکھا جائے جو پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ کے حق میں ہیں تو حاصل بالکل نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو دوبارہ آنے کا موقع دے دیا گیا تو جو کچھ اس کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ آگے واپس آ کر کس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرے گا، تو کیوں نہ اس سے پہلے پوری طرح نجات پا لی جائے۔
کیا اس کے لیے بھی پھر لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا؟ کیا الیکشن مارچ 2024 سے بھی آگے لے جانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ اور تیسرا ایشو جس پر غور اور پریشانی جاری ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثبت نتائج نہیں ملتے، یہ ذرا مثبت نتائج سے جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے والے مثبت نتائج کو ضرور خیال میں رکھا جائے، تو پھر اس انتخابی معاملے کو آگے بڑھانے کا فائدہ، مثبت نتائج کا مطلب تو آج یہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم اور ان کے اتحادی جماعتوں کو انتخابی نتائج میں کے اعلان میں اولیت ہو اور وہ آگے ہوں اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو، اور ساتھ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کل عمران خان اور ان کی پارٹی کی طرف سے چیلنج نہ ہو سکے، کہ جس طرح کے لب و لہجے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ماضی میں مخاطب کرتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ دوبارہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے، اسی لیے تو اس وقت یہ سب کچھ سلسلے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو تاہم اس بارے میں کہ الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور الیکشن کے نام پر جو اصلاحات ہو رہی ہیں ان کے درپردہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کس حد تک ہوگا، کون کرے گا، کس میں کس کا کیا رول ہوگا، اور اس کے بینیفٹس اس کو کیسے ملیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی جو ابھی تک استحکام نہیں پا سکی ہے بلکہ غیر مستحکم ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا، سیٹوں کی تقسیم کس طرح ہوگی، ہنگ پارٹی ہوگی تو استحکام پارٹی کا حصہ کتنا ہوگا، نون لیگ کا حصہ کتنا ہوگا، پی 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 کا حصہ کتنا ہوگا، باقی چھوٹی جماعتوں کا، اور مولانا کے حصے میں کیا آئے گا، مولانا کو کیا دیا جائے گا، کہاں سے مطمئن اور رام کیا جائے گا۔ بہرحال ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے اور ان سے زیادہ اچھا بول بھی کوئی نہیں سکتا، تو انہیں کیسے چپ کرایا جائے گا۔ تو یہ سارے سوال جو ہیں یہ کنفیوژن کا باعث بن گئے۔ یہ کنفیوژن اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ بعض حلقوں اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے ناقد حلقے ہیں ان کے خیال میں نیک نیتی کا پہلو اس سارے سوچ بچار کے عمل میں کافی کم ہے۔ ہدف محض اقتدار ہے اور مخالفین کو اقتدار سے دور رکھنا ہے، اس لیے کنفیوژن جو ہے وہ دور نہیں ہو رہی۔ خود مسلم لیگ نواز کی سطح پر کنفیوژن جو ہے وہ ان کی قیادت کے حوالے سے خاص طور پر ہے۔ ابھی تک وہ اس فیصلے پر نہیں پہنچ سکے کہ میاں نواز شریف کو کب واپس آنا، اگرچہ سارے پلڑے تقریباً برابر ہو چکے ہیں، میدان ہموار سے زیادہ ہموار ہو چکا ہے بلکہ کھودا جا چکا ہے، پارلیمان ماشاءاللہ اس میں کافی بروئے کار رہی ہے، عدالتیں بے بس ہو چکی ہیں، اور آئندہ دن ان کی بے بسی جو ہے اس کی مزید توقع کم از کم پی ڈی ایم اور اس میں شامل اس کے اتحادی حکمران جماعتیں ضرور کر رہی ہیں کہ یہ اس سے اور زیادہ کمزور ہوگی، اگرچہ یہ کہنا ذرا عام آدمی کے لیے مشکل ہے۔ اس کے باوجود نون لیگ اور اس کی قیادت کنفیوز ہے کہ کب آئے، کیسے آئے اور کیوں آئے۔ اس سب میں کنفیوژن سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ سارے ادارے اور ساری جماعتیں اپنے قول اور فعل کے تضاد کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نیتوں کے معاملات کو کچھ تھوڑا سا اس طرح بہتر کریں جس طرح اپنے مخالفین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کے بلاگ کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔